خلفائے راشدین کے ساتھ ہے. تو وہ میں اب آپ کو دو روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے بتا دیتا ہوں تاکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ جو کلیریفیکیشن ہو جائے گی ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7050 نمبر یہ اثر ہے. تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی تھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, اور سیدنا علی یہ دعا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ, اللہم علیک بعمر ابن عاص و اشیائہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تو تباہ و برباد کر دے, عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو, شیعہ کہتے ہیں ان کے گروہ کو, یہ پولیٹیکل ٹرم ہے شیعان علی اور شیعان معاویہ, ہم اہل سنت شیعان علی ہیں الحمدللہ. تو معاویہ اور اس کے شیعہ کو ان کے گروہ کو تباہ و برباد کر دے, اور عمر ابن عاص اور اس کے گروہ کو تباہ و برباد کر دے. صرف اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام خطرے میں پڑ گیا تھا. تو یہ قنوت نازلہ آج لوگ انڈیا پہ پڑھ رہے ہیں, قنوت نازلہ لوگ امریکہ کے اوپر پڑھ رہے ہیں, وہ بھی پڑھیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. قنوت نازلہ المصنف ابن ابی شیبہ 7050 نمبر. تو وہ سیدنا علی کیسے کہہ سکتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے بارے میں جن پر قنوت نازلہ پڑی. اور اس سے بھی بڑھ کر 37880 نمبر روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں, 37880 نمبر, کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ امیر المومنین کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ تھے, خلیفہ راشد کے ساتھ, وہ تو حق پر ہے. جو مخالفین تھے معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ صفین میں جو میرے خلاف لڑے اور جو میرے ساتھی تھے, میرے ساتھی تو ظاہر ہے وہ تو حق پر ہے ہی ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت ان کو دوزخ کی طرف بلائے گی. تو ظاہر سیدنا عمار جو تھے وہ آرمی چیف تھے سیدنا علی کی طرف سے, جنگ صفین میں شہید ہوئے. اور کسی عام آدمی نہیں, ابو الغادیہ جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھے, صلح حدیبیہ کے صحابی, ان کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئے. بعد میں پھر وہ روتے بھی تھے کہ علیحدہ سے ایک پورا معاملہ ہے, اس پہ 2 ریسرچ پیپر میرے جو ہیں وہ اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت, ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اور ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس میں میں نے یہ پوری سٹوری کھولی ہے کہ احادیث کی روشنی میں مودودی صاحب کے اوپر ایلیگیشن لگا خلافت و ملوکیت پہ کہ جی انہوں نے تاریخی روایتیں لکھی ہیں, تو ہم نے وہ ایلیگیشن دور کر دی ہے. ہم نے اب صحیح الاسناد احادیث, اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں, ساری اہل سنت کی کتابوں سے وہ 50 حدیثیں عربی میں بھی جمع کی ہیں, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. ظاہر وہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے, عربی میں بھی آ گیا, انگلش میں بھی, اردو میں بھی, پیچھے کون سی زبان رہے گی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اس میں ڈیٹیل سے بتایا. آپ مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کی طرف آئیں کہ مقتولین صفین کے بارے میں جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, مولا کا مطلب دلی محبوب, جگری یار, حدیث متواترہ, حدیث متواتر ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جامع ترمذی میں بھی موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی موجود ہے, اور کئی کتابوں میں 22 صحابہ سے یہ حدیث, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. ہم اپنے علماء کو بھی مولانا کہتے ہیں, وہ مشکل کشا نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ دلی دوست. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مقتولین صفین کے بارے میں پوچھا گیا, مصنف ابن ابی شیبہ 37880, تو انہوں نے کہا کہ جو میری طرف سے شہید ہوئے ظاہر ہے وہ تو خلیفہ راشد کے ساتھ تھے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, وہ تو حق پر تھے. اور جو میرے مخالفین ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں جنت میں جائیں گے. آگے الفاظ ہے سیدنا علی کے کہ پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ کی عدالت کے اندر. یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو سیدنا علی نے معاف نہیں کیا, تو یعنی کہ وہاں پر معافی والا کوئی معاملہ نہیں ہے.